والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، حفاظ کرام، قراء حضرات اور جلال پور کی سربراہ سیاسی شخصیات، دیگر معزز و موقر حضرات، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عزیزان گرامی، آئیے کچھ سننے سنانے سے قبل سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار جناب احمد مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، رحمت پروردگار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، یعنی میں نے مومنوں پر احسان کیا جب ان کے درمیان انہی میں سے اپنے عظیم الشان رسول کو بھیجا. عزیزان گرامی، احسان کبھی جتایا جاتا ہے جب کسی بڑی نعمت سے سرفراز کیا جاتا ہے، جب کسی کو کوئی بڑی نعمت دی جاتی ہے تو پھر اس پر احسان جتایا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں بے شمار اپنی نعمتوں سے نوازا، لیکن کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں پانی عطا کر کے اے مومنوں تم پر احسان کیا. ناک سے قریب کر کے ہوا کو، ہمارے ناک سے قریب ہوا کو کر دیا، اور ہماری زندگی کی بقا ہوا سے ہے، لیکن پھر بھی نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں ہوا دے کر کے احسان کیا. دیگر چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، کھانے کے لیے لذیذ لذیذ کھانے عطا کیے، میٹھے میٹھے پھل عطا کیے، دنیا کی بے شمار نعمتوں سے اللہ رب العزت نے نوازا، لیکن کبھی نہیں فرمایا کہ اے مومنو میں نے تم پر احسان فرمایا. لیکن جب 12 ربیع النور کو مکہ کی سرزمین پر حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے اپنے نبی محتشم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا. پتہ کیا چلا کہ اللہ نے دیگر نعمتیں ہمیں دی، دیگر نعمتوں سے ہمیں نوازا، لیکن ہمیں احسان ہم پر نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا، لیکن جب اپنے نبی آخر الزماں کو ہمارے درمیان بھیجا تو فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا. پتہ کیا چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس کائنات میں جتنی بھی نعمتیں اللہ
اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تبھی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنو، جب میں نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیجا تو میں نے تم پر احسان کیا۔ پتا چلا کہ آقا کی جو ذات ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور قرآن کی ایک دوسری آیت کہہ رہی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور پتا کیا چلا، دوسری آیت کریمہ سے معلوم ہو چکا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اسی لیے 12 ربیع النور کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میلاد کو منعقد کر کے، اہتمام کر کے، اس رات میں، اس محفل میں ہم اللہ کی اس سب سے عظیم نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا چرچا کرتے ہیں، اور ہمارا یہ عمل قرآن کی آیت کے مطابق ہے، قرآن کے حکم کے موافق۔ عزیزان گرامی، میلاد کا مفہوم کیا ہے؟ جس محفل میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کے واقعات کا تذکرہ کیا جائے، اس وقت کے واقعات کا ذکر کیا جائے، اسی کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ جس وقت بھی، جس محفل میں بھی اور جس بزم میں بھی آقا کی ولادت کا تذکرہ کیا جائے اسے محفل میلاد کہتے ہیں۔ اس روشنی میں جو ہم قرآن مقدس میں دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کائنات کے بنانے سے پہلے ہی اللہ رب العزت ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد فرما رہا ہے، محفل میلاد منعقد فرما رہا ہے، آقا کی ولادت کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اور یاد کرو جب اللہ نے انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں گا اور پھر میں اپنا عظیم الشان رسول تمہارے پاس بھیجوں گا، تو جب وہ رسول تمہارے درمیان آ جائے تو ضرور تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا، کیا تم نے میرے حکم کا اقرار کر لیا، اور کیا تم نے میرے اس حکم کا ذمہ لے لیا؟ تو سارے انبیاء کرام نے کہا قالوا اقررنا، سارے انبیاء کرام نے کہا کہ ہاں اے بار الہ، اے پروردگار عالم، ہم نے اقرار کر لیا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ انبیاء کرام سے اللہ رب العزت اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، اس دنیا کو پیدا فرمانے سے پہلے آقا کی ولادت کا تذکرہ کر رہا ہے اور یہ ذکر فرما رہا ہے کہ جب وہ رسول تمہارے درمیان آ جائے تو ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد کرنا، ان کی معاونت کرنا۔ پتہ کیا چلا اس دنیا کے وجود سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ اللہ رب العزت انبیاء کرام کی محفل میں فرما رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اس دنیا کے وجود سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد اللہ رب العزت خود انبیاء کرام کی محفل میں فرما رہا ہے۔ اور پھر وہ سارے انبیاء کرام جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور میں
اپنے اپنے امتیوں سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں نبی رحمت کی جلوہ گری ہو جائے، اگر تمہارے زمانے میں نبی آخر الزمان جلوہ گر ہو جائے، تشریف لے آئے تو ان پر ایمان لے آنا۔ گویا کہ سارے انبیاء کرام یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آنے والے ہیں، نبی آخر الزمان جلوہ گر ہونے والے ہیں، لہذا اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو ان پر ایمان لے آنا۔ اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو مکہ کی گلیاں مہکنے لگی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر اللہ رب العزت نے ساتوں آسمانوں کو سجا دیا، یہاں تک کہ آقا کے ولادت کی خوشی میں عرش بھی اپنی جگہ سے حرکت کر رہا تھا، اپنی جگہ سے ہل رہا تھا، اور فرشتے آپس میں مبارکبادیاں پیش کر رہے تھے۔ حوران بہشت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے خاص میں موجود تھی اور آقا کی زیارت کی منتظر تھی، برکتیں حاصل کرنے کے لیے منتظر تھی۔ تبھی تو مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس رات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات بھی بہت سارے عجائب قدرت کا ظہور ہوا، بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوئی۔ مثال کے طور پر اس وقت کی 2 سپر پاور حکومتیں تھی پوری دنیا میں، 2 ملک ایسا تھا جو سب سے طاقتور تھا اس زمانے میں، ایک تھا ملک روم اور ایک تھا ملک فارس، جسے قیصر و کسریٰ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ قیصر شاہان روم کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان بادشاہوں کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا، اور ملک فارس جسے آج کے زمانے ہم ایران کہتے ہیں، اس ایران کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے اسے کسریٰ کہا جاتا تھا، ان کا لقب کسریٰ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ جس رات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی تو کسریٰ کا جو شاہی محل تھا، اس شاہی محل کے اوپر جو کنگورے بنے ہوئے تھے، کنگورا کہتے ہیں محراب کی شکل میں جو دیوار کے اوپر ڈیزائن بنائی جاتی ہے اسے کنگورا کہتے ہیں، بے شمار کنگورے کسریٰ کے ایوان کے اوپر بنے ہوئے تھے۔ جس رات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی، اس رات کسریٰ کے ایوان میں ایسا زلزلہ پیدا ہوا کہ 14 کنگورے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جس رات میرے آقا کی ولادت ہونے والی تھی تو اس وقت ملک ایران میں آتش کدہ بہت بڑا آتش کدہ تھا۔ اس وقت ایران میں آتش پرستی کا دورہ تھا، آتش پرستی کرنے والے وہاں کثرت سے پائے جاتے تھے، اور وہاں پر ایک مرکزی آتش کدہ تھا جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، اور کبھی بھی کوئی دن ایسا نہیں آیا، کوئی رات ایسی نہیں آئی، کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں آیا کہ جس لمحے میں وہ آگ بجھی ہو۔ 1000 سال سے وہ آگ مسلسل جل رہی تھی، ہمیشہ اس میں تیل ڈالا جا رہا تھا، گھی ڈالی جا رہی تھی، ہمیشہ آگ کو بھڑکایا جاتا رہا۔ 1000 سال میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جب وہ آگ بجھی ہو، لیکن جس رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی، اس رات 1000 سال سے جلنے والی آگ اس رات اچانک بجھ جاتی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کعبۃ اللہ میں بھی بے شمار بت رکھے ہوئے تھے۔ جس رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی، وہ سارے بت سر کے بل زمین پر گر پڑے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ کسریٰ کے ایوان کے کنگورے زمین بوس ہو کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ وحدانیت کا علم بلند کرنے والا اس دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ کسریٰ میں ایران کے جو مرکزی آتش کدہ تھا، جو 1000 سال سے اس کی آگ کبھی بجھی نہیں تھی، اچانک بجھ کر کے وہ آگ اعلان کر رہی تھی کہ آتش پرستی سے نجات دینے والا اور آتش دوزخ سے ہمیں بچانے والا اس دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ اور کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے بت جو سر کے بل زمین پر گر کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ بت پرستی سے روکنے والا اور ایک معبود حقیقی کی بارگاہ میں، ایک معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرنے والا اس دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے، اس دنیا میں اس کی تشریف آوری ہو چکی ہے، اس دنیا میں وہ مبعوث ہو چکا ہے۔